السلام علیکم میرے نوجوانوں، جو موقع شناس ہوتے ہیں، وقت کی نبض پر جن کا ہاتھ ہوتا ہے، وہی کام کرتے ہیں، وہی آگے بڑھتے ہیں۔ صورتحال وہی ہے جو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو ہر طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ میرے نوجوانوں، ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہمیں دنیا کے لیے امن، صلح و آشتی کے جذبات کو پیدا کرنا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا، یہ ایک دوسرے کو کھا جانا، ایک دوسرے کے مال پہ قبضہ کر لینا، ایک دوسرے کے ملک کو فتح کر لینا، یہ کوئی انسانیت کا مقصد نہیں ہے۔ انسانیت کا یہ مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ آپ جنگ و جدال کریں، اپنے جیسے انسانوں کو قتل کریں، ان کے مال کو ہڑپ کر جائیں، یہ کبھی نہیں رہا۔ صورتحال یہ ہے کہ عقل مند شخص وہی ہے جو کہ وقت کے اوپر صحیح فیصلہ کر لے۔ اب یہ وقت جو ہے نا، بہت ہی خطرناک اور بہت ہی زیادہ اندوہناک ہے۔ تباہی ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ ہم نے اپنی عقل کو کام میں نہیں لیا، خاص طور سے میرے نوجوانوں نے اگر وقت کی نبض پر ہاتھ نہیں رکھا اور نہیں سمجھے کہ ہم کیسے گہرے غار میں گر رہے ہیں، ہماری انسانیت تباہی کے کس راستے پہ جا رہی ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا، بہت دیر ہو جائے گی میرے بچوں، بہت دیر ہو جائے گی۔ بات سمجھانے کی یہ ہے کہ آپ جو ہے وقت کی نزاکت کو سمجھیں۔ وقت یہ کہہ رہا ہے کہ چاروں طرف آگ لگی ہے، اور اس کو چند خود غرض ہستیاں یا کچھ لوگ ہوا دے رہے ہیں، تو یہ آگ ہمیں بجھانی ہے۔ ہم نے انسانوں کو صلح اور محبت سے رہنے کا پیغام بہت تیزی سے پھیلانا ہے۔ ہمیں ہر انسان سے کہنا ہے کہ بھائی، آپ اور کوئی دوسرا انسان مختلف چیز نہیں ہے، سب ایک ہیں۔ ایک شخص کی وجہ سے دنیا میں وجود میں آئے، اور یہ دنیا پوری وسیع ہو گئی ہے۔ اب اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ جنوب سے مغرب، مغرب سے شمال سے جنوب، اور مغرب سے مشرق، دنیا مختلف طریقوں سے آپس میں جڑ گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایسی اتنی زبردست طریقے کی ترقی کے زمانے میں سانس لے رہے ہیں کہ ہماری یہ بات ذرا سی دیر میں دنیا کے اس کنارے تک پہنچ سکتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے وسائل کے ساتھ نوجوان جو ہے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے، انسانیت کو پکارنے لگے، انسانیت سے کہے کہ آپ لوگ محبت و پیار سے رہیں، یہ پوری دنیا آپ ہی کے لیے ہے، یہاں کے وسائل آپ ہی کے لیے ہیں۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کر کے اور محبت و پیار کے بیسس کے اوپر بڑی عقل سے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی کے پروگرام کو بنانا ہے۔ بات بار بار ایک ہی کہنا پڑتی ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ہم ہوش کے ناخن لیں۔ نہ جانے کیا سوچا ہے انسان نے، اتنی کچھ ترقی کرنے کے بعد یہ پوری دنیا گلوب بن گئی ہے، ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، لیکن اب بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے
کہ انسان سے کوسوں دور ہے، قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ذہن نہیں ملتے، مزاج نہیں ملتے، پروگرام نہیں ملتے، دماغ نہیں ملتے۔ کیوں نہیں ملتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقاصد جن بنیادوں پہ کھڑے کیے ہیں، ان بنیادوں میں سب سے بڑا ڈیفیکٹ ہے کہ اس کے اندر خود غرضی دبی ہوئی ہے۔ جب آدمی خود غرض ہو جاتا ہے تو پھر دوسروں کا اسے خیال نہیں آتا، نہ خیال رہتا ہے، نہ خیال کرتا ہے۔ وہ اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے اور اپنے طور پر ہی وہ سب کچھ حاصل کر لینا چاہتا ہے، جو پوری انسانیت کا حق ہے، اس پہ پوری انسانیت کا حق ہے۔ اب دیکھیں نا، پانی ہے، ہوا ہے، یہ سب انسان کے بس میں ہوتا تو شاید بے شمار لوگ مر چکے ہوتے، لیکن خالق و مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے پانی، ہوا اور دوسری بہت سی بے شمار نعمتیں۔ اس کے باوجود بھی انسان جو ہے اس کو صبر نہیں آ رہا، وہ بے صبرہ ہو رہا ہے۔ وہ ہر حالت میں یہ چاہتا ہے کہ میں ہی بن جاؤں اور دوسرے صفر ہو جائیں۔ اس کے دوسروں کے صفر ہونے سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے میں سے میں بننے میں کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی وہ صفر بننے میں اس کو کیا ہو جائے گا؟ رہے گا تو انسان، ضرورتیں اس کی وہی ہیں، کھانا اور پینا اور سونا، بس اس کے علاوہ کیا ہے؟ کوئی اور مزید ضرورت ہے جس کے لیے یہ اتنا پریشان حیران ہے اور ایسے خطرناک لڑائی جھگڑے کے پروگرام بنا رہا ہے؟ اگر صبر سے کام لیں تو بھائی کسی طرح سے بھی یہ بات سچی نہیں لگتی کہ آپ ایک دوسرے پر حملہ کریں، ایک دوسرے کے ملک کو قبضہ کریں۔ بات یہ ہے کہ شرارت ایک طرف سے ہوتی ہے، وہ شرارت اس رنگ میں چھپا دی جاتی ہے کہ بس جو دونوں طرف کے لوگ اپنے آپ کو حق میں سمجھتے ہیں اور جھگڑا ہو جاتا ہے۔ حق جو ہے دو جگہ نہیں ہوتا، ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، حق ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ اب یہ عقل کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے کہ آپ سوچیں اور سمجھیں، اپنے دماغ میں یہ خیال لائیں اور کوشش کریں، کیونکہ یہ دنیا ایسی وہ نہیں ہے اندھیرے والی، بے شمار وسائل ہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ گوگل موجود ہے، حقیقت حال آپ معلوم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ میں ول ہو۔ ول، ویئر دیئر از اے ول دیئر از اے وے۔ جب تک آپ کے پاس ول نہیں ہوگی، آپ اپنے اندر ول پیدا کریں، ول پیدا کر لیں گے تو پھر معاملہ بنے گا۔ وش سے کچھ نہیں ہوتا، خواہش سے کچھ نہیں ہوتا، کام کرنے کے عزم سے ہی سب کچھ بنتی ہے بات میری جو آپ سے ہے یا میں کرتا رہتا ہوں، وہ اسی بات پہ کرتا رہتا ہوں کہ نوجوان کو وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا چاہیے کہ یہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے اور انسانیت اپنے بربادی کے لیے کیا کیا کام کر رہی ہے۔ اس کے روک کے لیے، اس کو سیدھے راستے پہ ڈالنے کے لیے، محبت پیار کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، یہ آج کے نوجوان کی ڈیوٹی ہے، فرض ہے، عین فرض ہے۔ ہر نوجوان دنیا کا اس پہ لازم و ملزوم ہے کہ وہ محبت اور پیار کی باتوں کو آگے بڑھائے۔